ہم تین دوست اس وقت ایک چھوٹے سے چائے والے ہوٹل میں بیٹھے زور و شور سے باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ ساتھ ہمیں اپنے چوتھے دوست کا بھی انتظار تھا جو کہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہم تینوں دوست ہم عمر تھے اور جوان اور کنوارے بھی تھے، لیکن ہمارا چوتھا دوست جو پتہ نہیں ہمیں ملنے کا لارا لگا کر خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، وہ ہم تینوں سے الگ تھا، کیونکہ ایک تو وہ ہم تینوں سے عمر میں کافی بڑا تھا اور دوسرا اس نے 2 شادیاں بھی کر رکھی تھی۔ وہ کچھ رنگین مزاج کا تھا اور پھر اس کے پاس پیسہ بھی کافی تھا، اس لیے لڑکیاں آسانی سے اس کی طرف راغب ہو جاتی تھیں۔ بے شک وہ بوڑھا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے حال ہی میں دوسری شادی کی تھی۔ تب ہم بہت زیادہ حیران ہوئے تھے کہ اسے اب کیا ضرورت پڑی تھی بھلا دوسری شادی کی، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا یہ دوست آگے اور بھی بہت کچھ کرنے والا ہے، جس کا معلوم ہونے پر ہم نے مزید ساخت رہ جانا ہے اور اپنے جوان اور کنوارے ہونے پر افسوس کرنا ہے۔ ہم تین دوست تو ایک ہی محلے سے تھے اور بچپن کے دوست تھے، جبکہ ہمارا چوتھا دوست کچھ سال پہلے ہم سے اتفاقاً ملا تھا اور پھر کچھ ایسا ہمارے درمیان رشتہ بنا کہ وہ ہمیں اور ہم اسے چھوڑ نہیں سکے۔ وہ ہم سے عمر میں بڑا ہونے کے باوجود ہمارے جیسا ہی لگتا تھا۔ اس کے دوسری شادی کرنے پر ہم نے اس کا کافی مذاق اڑایا تھا کہ وہ اس عمر میں آ کر رنگین مزاج کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، جس پر وہ آگے سے ہنستا رہتا تھا۔ ہم تینوں ہم عمر دوست جیسے ایک دوسرے پر یقین اور اعتبار کرتے تھے، بالکل ویسے ہی ہم نے اپنے بڑی عمر کے دوست پر بھی اعتبار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم تین دوستوں کے پاس کوئی کام نہیں تھا، اس لیے محلے میں ہمیں کوئی اچھا نہیں جانتا تھا، کیونکہ ہم ہر وقت فارغ کہیں نہ کہیں بیٹھے گپے لڑانے میں لگے رہتے، مگر پھر بھی اپنا تھوڑا بہت گزارا تو کرنا ہی ہوتا تھا۔ اسی لیے کہیں کوئی مزدوری لگ جاتی تو ہم اسے غنیمت جانتے۔ ہم دوست شروع سے ایک ساتھ رہتے تھے تو چاہتے تھے کہ کام بھی ایک ساتھ کریں۔ خود کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں، اس لیے بس چھوٹے موٹے کام سے ہی اپنے خرچہ پانی اٹھا رہے تھے۔ ہم تینوں ہی کچھ پڑھے لکھے تھے، اسی لیے شروع میں ہمارے خواب کچھ زیادہ ہی بڑے تھے کہ ہمیں کوئی اچھی نوکری ملنی چاہیے، لیکن عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اچھی نوکریاں ڈھونڈنا بھی آسان نہیں ہے، اس کے لیے بھی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم سب دوست کافی شریف تھے، کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت ہم نے نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ہمیں اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ وجہ صرف ہمارا بے روزگار ہونا تھا اور اس بے روزگاری کے سبب کبھی کہیں اور کبھی کہیں بیٹھ کر اپنا وقت گزارنا تھا، جس سے سب کو لگتا کہ ہم وہاں آتی جاتی لڑکیوں اور عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم نے کبھی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا تھا اور ہم تینوں ایک دوسرے کے کردار کی گواہی آسانی سے دے سکتے تھے، مگر یہ ہمارے معاشرے کا اصول ہے کہ یہاں کچھ لڑکے اکٹھے کھڑے باتیں کرتے نظر آئیں، وہاں ان کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب تو ہم بھی اپنی موجودہ زندگی سے پریشان رہنے لگے تھے۔ ہمارے بڑی عمر کے دوست نے تو کئی مرتبہ ہم سے کہا تھا کہ وہ ہمیں کسی اچھے کام پر لگوا دیتا ہے، لیکن ہم آگے سے انکار کر دیتے اور کہتے کہ ہم اپنے بلبوتے پر ہی کچھ کریں گے، جس پر وہ آگے سے طنزیہ ہنس دیتا تھا کہ ابھی تم لوگوں کا گرم خون ہے، نئی نئی جوانی ہے، اس لیے خود پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہے تم لوگوں کو۔ خیر، جب ضرورت پڑے تب میرے پاس آ جانا، جس پر ہم سر ہلاتے اور کہتے ہاں کیوں نہیں، مشکل وقت میں دوست ہی تو کام آتے ہیں۔ اس دن چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہم کچھ پریشان بھی تھے، وجہ وہی ہمیں کوئی مستقل روزگار کا نہ ملنا تھا، لیکن جیسے ہی ہمارا 60 سالہ دوست آیا تو ہم سب کچھ بھولتے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ آج ہم سے کافی دنوں بعد ملا تھا، تو پھر اسی حساب سے اس کے پاس اور کچھ ہمارے پاس اسے بتانے کو اتنی باتیں جمع تھیں کہ ہم 2 بار چائے منگوا کر پی چکے تھے، اور یہ عیاشی ہم اپنے 60 سالہ دوست کی بدولت ہی کر رہے تھے۔ جانتے تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے کھانے پینے کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ کافی دیر بعد وہ تو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ ہم مزید کچھ دیر وہاں بیٹھے اور پھر ہم بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ میرے گھر میں میرے ایک باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، جس کے بعد میرے ماں باپ سے زیادہ مجھے میرے ہمسایوں نے پالا تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے ہی سب کو میرا اپنے گھر میں آنا برا لگنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے میں اب کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، کیونکہ سب کے گھر جوان بیٹیاں تھیں اور سب کو ہی اپنی عزت کے لیے مجھ سے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ میں اپنے دوستوں کے گھر بھی بہت کم جاتا تھا، بے شک وہ اس سلسلے میں جتنا مرضی اصرار کر لیں، کیونکہ مجھے خود پر کوئی الزام نہیں لگوانا تھا۔ ہم تو ویسے ہی کچھ نہ کرتے ہوئے بدنام تھے، تو اگر واقعی میں کوئی برائی سرزد ہو جاتی تو یقیناً محلے والے گھر سے ہی نکال دیتے، مگر میں ایک صرف بے روزگار کا طعنہ ہی سن سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی اور لعنت ملامت یا پھر کوئی بہتان مجھے مستقبل کی خوشیوں سے محروم کر سکتا تھا۔ اس بے رونق سی دنیا میں میرے لیے کچھ باتوں اور بس کچھ انسانوں کو لے کر ہی رونق تھی، جن میں کچھ تو میرے بہت قریب تھے اور یہ بات جانتے تھے، اور ایک ذات ایسی بھی تھی جو کچھ نہیں جانتی تھی لیکن پھر بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، جس سے حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنی نیک نامی بہت عزیز تھی اور اس کے ساتھ ایک اچھا روزگار بھی چاہیے تھا۔ پڑھائی کے بعد تو کچھ عرصہ میں نے ویسے ہی زیادہ سنجیدگی سے نہیں کسی کام کو کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ میرے ابا اتنا کما ہی لیتے تھے جس سے ہم دونوں کا گزارا آسانی سے ہو جانا تھا۔ بے شک اب میرا باپ بھی مجھے یوں خالی ہاتھ پھرنے پر بہت برا بھلا کہتا تھا کہ وہ کب تک اپنے بوڑھے ہاتھوں سے مجھے کما کر کھلائے گا، مجھے خود بھی کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہ میری شادی کا سوچ سکے۔ اس کی ساری باتیں میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا، لیکن صرف ایک اپنی شادی والی بات بہت خوشی سے سنتا اور دل ہی دل میں ہزار خواب سجا لیتا تھا۔ اس لمحے میرے دل و دماغ میں ایک ہی تشبیہ لہرا رہی ہوتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ واحد خوشی مجھے کہاں سے کہاں پہنچانے والی ہے، یا پھر شاید وہ میری قسمت میں ہی نہیں ہونے والی تھی۔ اب جو اپنے باپ کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تو انہی باتوں کو سوچتے میں ایک دن بہت دیر ہو جانے پر پچھتانے والا تھا۔ واقعی دل میں بہت زیادہ ڈر بھی رہتا تھا کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ کسی اور کی ہی نہ ہو جائے، جس پر کبھی میں سوچتا کہ ابا سے کہوں کہ وہ میرا رشتہ لے جائے اور اس لڑکی کا ہاتھ میرے لیے مانگ لے، مگر پھر اس بات پر مجھے پتا تھا ابو نے سرے سے ہی انکار کر دینا ہے، کیونکہ ہم اچھے سے جانتے تھے کہ جب تک میں کسی نوکری سے نہیں لگوں گا کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ کبھی میں سوچتا کہ میری قسمت ہی خراب ہے، ایک تو ماں نہیں تھی جو مجھے اس معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سکھاتی، اور دوسرا اپنے باپ کی کمائی پر پلنا اور خود کوئی کام نہ کرنا میری برائیوں میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی اس دوران میری کام تلاش کرنے کے لیے کی گئی کوششوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، بس سب کو میں ایک فارغ لڑکا لگتا جو گلی گلی عیاشیاں کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک دو سال کا عرصہ گزر گیا تو ہم دوستوں نے تھک ہار کر سنجیدگی اختیار کی اور اپنی قسمت آزمانے کے لیے الگ الگ نوکری کی تلاش شروع کر دی، جس کے بعد جلد ہی ہمیں گزارے لائق نوکریاں مل ہی گئی تھیں۔ جیسے ہی ہماری نوکریاں لگی تو آہستہ آہستہ محلے والے ہماری عزت کرنے لگے تھے۔ اب تو اکثر خوش آمد پر اتر آتے تھے کہ ہم جوان بھی تھے اور برسر روزگار بھی، تو سب کی آنکھیں ہم تین دوستوں پر ہی تھی، مگر جس طرح ہم سب نے اپنا برا وقت ایک ساتھ گزارا تھا اور کافی لمبا عرصہ سب کی باتیں سنی تھی، تو اب اسی طرح ہم نے بھی اب طے کر رکھا تھا کہ کسی کو آسانی سے بھاؤ نہیں دینا۔ پہلے جو لوگ ہمیں شریف نہ سمجھتے اپنی بہن بیٹیوں کو ہم سے چھپاتے تھے، اب ہم ان کی بہن بیٹیوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو جیسے ہر معاملہ، ہر چیز اور ہر مسئلہ شروع میں شغل میلہ ہوتا تھا، اور ہم ہر بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے، پھر کہیں جا کر سنجیدگی اختیار کرتے تھے جب پانی سر سے گزرنے والا ہوتا تھا۔ اس سب میں جب ہمارا 60 سالہ دوست شامل ہوتا تو میرے لیے وہ ایسا شخص تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، روپیہ پیسہ بھی، اور اس کے ساتھ اب تو وہ 2 بیویاں بھی رکھتا تھا۔ مجھے وہ خوش قسمت لگتا جو سب کچھ حاصل کر چکا تھا۔ کچھ وہ شروع سے ہی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری ابھی کسی دوست کا بھی شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ ابھی تو کچھ پیسہ ہاتھ آنے لگا ہے تو سکون سے گزار لیں، یا پھر ایک دوست کہتا کہ اس آنے والے پیسے سے کچھ بنا لیں تاکہ ہماری زندگی میں آنے والی لڑکی کو کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ شادی کے بعد تو اخراجات بڑھنے ہی ہیں۔ تو میں جو یہ سوچے ہوئے تھا کہ جیسے ہی نوکری ملے گی ابا کو اپنی پسند کی لڑکی کے ہاں بھیجوں گا، یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ جب ہر کام اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیا ہے تو اب اس کام میں جلدی کیوں کروں۔ بچپن سے یہ عادت تھی کہ جو ایک کرتا دوسرے دوستوں نے بھی وہی کرنا ہوتا تھا، مگر اس سب سے میری قسمت مجھے اپنی پسندیدہ لڑکی سے دور جاتی جا رہی تھی، مگر مجھے تو ابھی اپنے دوستوں کے نقش قدم پر چلنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ اب تو ابا بھی میری پسند جان چکے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اس لڑکی کے گھر جا کر باتیں کریں تاکہ جلد از جلد شادی ہو سکے، لیکن پہلے جب میں نے ایک بار ان کو بتاتے ڈانٹ کھائی تھی تب میرے پاس نوکری نہیں تھی، اسی لیے ابا نے میری بات نہیں مانی تھی اور کہا تھا کہ وہ اگر اس طرح رشتہ لے کر گئے تو آگے سے اسی وقت انکار ہو جائے گا۔ اب ابا مان رہے تو میں انہیں تھوڑے دن صبر کرنے کو کہہ رہا تھا، جس پر وہ آگے سے خفگی جتاتے، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ جو میں ایک بار ٹھان لیتا تھا وہی کرتا تھا۔
ہمارا 60 سالہ دوست اب جب بھی ہمیں ملتا وہ ابھی بھی اکثر اصرار کرتا کہ شادیاں کر لو، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ تو ہم آگے سے ہنستے ہوئے کہتے کہ تم نے تو 2 شادیاں کر لی ہیں، ہم نے بس ساری زندگی ایک ہی کرنی ہے، تو آرام و سکون سے کریں گے۔ جس پر وہ ہمیں آنکھیں دکھاتا رہ جاتا تھا، مگر ہم نے کبھی اسے بڑا جانتے اتنی عزت نہیں دی تھی۔ وہ ہمارے لیے ہمارا ایسا ہی دوست تھا جیسے دوسرے تھے، اور ان سے کھلم کھلا ہنسی مذاق کرتے تھے۔ انہی دنوں ابا کی کچھ طبیعت بگڑی تو میں انہیں ہسپتال لے گیا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب ابا اس ہسپتال سے زندہ میرے ساتھ واپس نہیں آئیں گے۔ کچھ اس طرح بیمار پڑے کہ پھر دوبارہ صحت یابی کی طرف نہ لوٹ سکے، اور پھر ایک دن وہ بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑتے چلے گئے تھے۔ میں جو ان کے ہوتے ہوئے ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، اب جب وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے گئے تو میں جیسے ہوش میں آیا تھا، اور اب مجھے ان کی غیر موجودگی بہت بری طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تو مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اس دوران میرے کچھ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے اس غم سے نکلنے میں میری کافی مدد کی تھی۔ میں اپنے ابا کے غم میں کچھ اس طرح ڈوبا تھا کہ میں یہ بھی محسوس نہ کر سکا کہ میری پسند کی گئی کافی عرصے بعد لڑکی میرے گھر آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی بھی رشتہ دار لڑکی یا پھر کوئی عورت ہمارے گھر نہیں آتی تھی، کیونکہ گھر میں صرف میں اور ابا ہی ہوتے تھے۔ مگر مجھے تو ابا کے دور جانے کے غم سے ہی فرصت نہیں تھی۔ سب کچھ بھلائے کچھ عرصے تو میں گھر تک ہی محدود ہو گیا تھا۔ دوست بھی آخر کب تک ساتھ رہتے، انہیں بھی 100 کام ہوتے ہیں، اسی لیے کچھ عرصہ تنہائی کو ہی اپنا دوست بنا لیا تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں ہمارا 60 سالہ دوست روز میرے پاس آتا تھا۔ اس نے کبھی اس دوران ناغہ نہیں کیا تھا، جس کی محبت کا میں دل سے قائل ہوا تھا۔ اس نے ایک بڑے بھائی اور ایک باپ کی حیثیت سے مجھے بہت ہمت دی تھی۔ تب مجھے اس کی دوستی پر فخر ہوا تھا کہ اگر تب جب اس نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تب اس کا ہاتھ جھٹک دیتے تو آج اتنے اچھے دوست سے محروم رہ جاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں خود بخود سنبھلنے لگا تھا۔ ابا کی وفات کو 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا، تو اچانک ہی میرے ایک دوست نے ہمیں اپنی شادی کی خوشخبری سنائی تو ہم سب ہی بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ اس دن واپس گھر آتے مجھے بھی دوبارہ سے شادی کا خیال آ ہی گیا تھا۔ تب میں ایک دم سے بے چین ہو اٹھا کہ کہیں میں نے دیر نہ کر دی ہو، لیکن پھر دل ہی دل میں سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں بھی بس جلد از جلد شادی کر لوں گا۔ مگر پھر میں یہ سوچتے کافی دل گرفتہ ہو گیا کہ اب میرا کون ہے جو اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائے، کیونکہ جب ابا تھے تب میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، اور اب مجھے کوئی ایسا اپنا نظر نہیں آ رہا تھا جو میرے لیے یہ سب اپنائیت سے کرتا۔ مگر پھر مجھے اچانک سے اپنا 60 سالہ دوست یاد آیا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ وہ مجھے اپنے باپ کی جگہ لگا تھا، تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ وہ میرے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگ سکے۔ مگر پھر مجھے یاد آیا کہ وہ کافی دنوں سے ہم سے نہیں ملا تھا، پتہ نہیں کن مصروفیات میں مگن تھا، جو کچھ دن سے میرے پاس بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی فون پر کسی سے بات کی تھی۔ جبکہ آج جس دوست نے اپنی شادی کی خبر دینی تھی تب بھی اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ کل ہم اس کے گھر جا کر اس کا پتہ کر کے آئیں گے، شاید وہ کسی مشکل میں ہی نہ ہو اور ہم اپنے اندازے ہی لگاتے رہ جائیں، جبکہ وہ ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگلے دن سب سے پہلے اپنی اپنی نوکری پر چلے گئے، اور اس کے بعد میں نے ہی سب سے کہا کہ آج مل کر اپنے اس دوست کے پاس جائیں گے، تو سب نے حامی بھر لی تھی۔ اپنے پروگرام کے مطابق ہم تینوں دوست اس کے گھر پاس پہنچے تو وہ ہمیں گھر سے باہر ہی مل گیا تھا۔ وہ ہمیں بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، تو ہم نے جلدی جلدی اس کی خوشی کی وجہ جاننی چاہی تھی، تو اس نے ہماری بےتابی پر ہنستے ہوئے کہا کہ پہلے بیٹھ تو جاؤ، پھر وہ ہمیں اپنی خوشی کی وجہ بھی بتا دے گا۔ جب ہم اس کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھ گئے تو اس نے ہمارے سامنے وہ بات کھولی جسے سنتے ہی ہم تینوں دوست ہک دھک رہ گئے، اور ہمارے دل میں کچھ حسرت بھی پیدا ہو گئی تھی، اور اسی حسرت بھری نظروں سے ہم اپنے اس 60 سالہ دوست کو تک رہے تھے جو بڑھاپے کی طرف مائل تھا، نہیں بلکہ بوڑھا ہی ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ہمیں اپنی تیسری شادی کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ ہم تینوں دوست حسرت اور رشک سے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم جوان ہونے کے باوجود ابھی تک کنوارے ہی تھے، جبکہ پتہ نہیں کیسے اس عمر میں بھی شادی پر شادی کی جا رہا تھا۔ مگر پھر اپنی حیرت چھوڑتے اسے مبارکباد دینے لگے تھے، اور ہمیں پھر اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کہ وہ پچھلے دنوں کہاں مصروف تھا۔ اس دن تو ہم تینوں اس کی خوشی میں سب کچھ بھول ہی گئے تھے، اور جب میرے ایک دوست نے اپنی شادی کا بتایا تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ میں اس سے اپنی بات کر ہی نہیں سکا اور واپس گھر آ گیا۔ مگر اس سے اگلے ہی دن میں نے اس سے فون پر بات کر لی تھی، اور میری بات سنتے وہ بڑے بھائیوں کی طرح بہت خوش ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے کیوں نہیں کہا، وہ تو جب سے میرے ابا فوت ہوا تھا تب سے ہی یہی چاہتا تھا کہ میں اکیلا نہ رہوں اور شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں،
لیکن میرا یہ گھر جو کافی عرصے سے عورت ذات سے محروم تھا، ابھی بھی شاید اس کی قسمت میں ایک ایسی عورت نہیں تھی جو اس مکان کو دوبارہ سے گھر بناتی اور مجھے بھی اس دنیا میں گھر کی عورت کے ہاتھ کا بنا کھانا اور سکون ملتا۔ کیونکہ میرا وہ دوست میرے ایک بار کہنے پر ہی میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلایا تھا جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی اس بیٹی کو کچھ دن پہلے بیاہ دیا ہے۔ تب مجھے اپنی اس لا علمی اور بے خبری پر بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ میں بے بس اپنے آپ میں رہنے والا انسان تھا جس کی دنیا اس کے دوستوں تک ہی محدود تھی۔ کسی اور کے ساتھ میری بول چال بہت کم تھی، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ میری سب سے بڑھتی گئی لا تعلقی مجھے بہت بڑے خسارے سے دو چار کر گئی تھی۔ اس دن میں وہاں سے بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا گھر آیا تھا۔ اس دن میری حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسی ابا کے مرنے پر ہوئی تھی۔ میرا دوست مجھے خود سے بھی زیادہ غمگین لگا تھا۔ اس نے مجھے گھر چھوڑتے کافی تسلی دلاسا دیا تھا اور زندگی میں آگے بڑھنے کا کہتے میرے پاس سے چلا گیا۔ میں نے ہوش سنبھالتے جس لڑکی کو اپنے لیے پسند کیا تھا، جس لڑکی کو ہمیشہ اپنے گھر دیکھنا چاہا تھا، وہ لڑکی میری بے وجہ کی دیر کرنے کی وجہ سے میری زندگی میں نہیں آ سکی تھی۔ میں اکیلا ہونے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا اور آج مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ مجھے ابا کی نافرمانی کی سزا ملی ہے، کیونکہ وہ میری نوکری لگنے پر کافی بار میری منتیں کر چکی تھی کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے۔ مگر اب کافی سارا رو لینے کے بعد میں نے ایک گہرا سانس بھرتے خود کو ساری زندگی اس گھر میں اکیلے رہنے پر آمادہ کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے سختی سے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا تاکہ کوئی میرے اندر کی توڑ پھوڑ کو جان نہ سکے۔ میرے اس دوست کے علاوہ کوئی اور جان ہی نہیں سکا کہ میں اپنے ایک حسین خواب کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکا ہوں۔ میں اب اپنی وجہ سے کسی اور کی خوشی کم نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے جلد ہی خود کو پہلے جیسا بنانے کی تگ و دو میں لگ گیا۔ بس اپنے بڑی عمر کے دوست کے سامنے بکھرنے لگتا تھا، کیونکہ ایک وہی میرا حال جانتا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے جب دیکھا کہ میں اس کے سامنے کمزور پڑنے لگا ہوں تو اس نے ہم سے ملنا بہت کم کر دیا۔ دوسرے دوست تو حیران ہوئے، جبکہ میں اس سب کی وجہ جانتا تھا، اسی لیے خاموش ہی رہا۔ جلد ہی میرے ایک دوست کے بعد دوسرا دوست بھی شادی شدہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اب دونوں مل کر میرے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ میں بھی شادی کر لوں اور ان لوگوں کے ساتھ شوہروں کی صف میں شامل ہو جاؤں، لیکن میں آگے سے ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ میں اب شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے ان کے سامنے ٹال مٹول سے کام لیا کرتا تھا، کیونکہ اگر میں ایک دم سے ان کے سامنے شادی سے انکار کر دیتا تو انہوں نے وجہ جانے بنا میری جان نہیں چھوڑنی تھی۔ ایک دن میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا تو میں اپنے اس دوست کے پاس چلا گیا، کیونکہ وہ کافی دیر سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس پہنچا تو وہ مجھے کافی پریشان لگا۔ غمزدہ تو وہ تب سے رہنے لگا تھا جب سے اس لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو جانے کا پتہ چلا تھا جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ کچھ زیادہ ہی پریشان محسوس ہو رہا تھا، جس کی میں نے جلد وجہ بھی پوچھ لی تھی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اس کی تیسری بیوی نے اسے بہت تنگ کر رکھا ہے، مگر وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے وہ اسے طلاق بھی نہیں دے رہا۔ اگر میں اس سے ایک بار مل لوں تو کیا پتہ وہ مجھے پسند آ جائے اور میں اس سے شادی کر لوں۔ اس کی یہ بات سنتے مجھے پہلے حیرت ہوئی، لیکن پھر تھوڑا غصہ بھی آنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولے بغیر وہاں سے چل دیتا، میرے اس دوست نے التجائیہ کہا کہ میں ایک بار اس کی بات مان لوں۔ اس نے کہا کہ بس ایک بار میں اس لڑکی کو دیکھ لوں کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ تب میں نے کچھ شوق میں حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے وہ لڑکی پسند نہیں آئی تو تم مجھ سے اس لڑکی سے شادی کے لیے اصرار نہیں کرو گے، اور ویسے بھی جو لڑکی تمہارے ساتھ نہیں رہ رہی وہ میرے ساتھ کیسے رہے گی؟ اسی لیے بس تمہارا دل رکھنے کو میں تمہاری اس بیوی کو دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن ایک دن جیسے ہی میں نے اپنے اس دوست کی اس بیوی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ یہ لڑکی تو وہی لڑکی تھی جس سے میں ساری زندگی اپنے لیے پسند کرتا رہا تھا، اور مجھے وہ وہاں ملی تھی جہاں میں اس کے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال میں میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں زور سے چلاؤں، کیونکہ میرا دوست جسے میں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اہمیت دینے لگا تھا، اسی نے میری زندگی کی واحد خوشی کو مجھ سے چھین لیا تھا، اور اب پتہ نہیں کیا سوچ کر مجھ پر اس لڑکی کو چھوڑ کر احسان کر رہا تھا۔ وہ لڑکی مجھے وہاں دیکھتے آنکھوں میں آنسو لیے میرے پاس آ بیٹھی تھی اور پھر زاروں قطار رونے لگی تھی، جس سے میری آنکھوں میں بھی نمی بھر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں کچھ بولے بغیر وہاں سے چلا آیا تو راستے میں میرا دوست مجھے زبردستی اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھیں ندامت سے جھکی رہی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میرا ابا فوت ہوا تو اس نے وہاں اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اسے پسند آ گئی، اور پھر اس نے زبردستی اس لڑکی کے گھر والوں کو بتائے بغیر شادی کر لی، جس سے اس کے گھر والوں کو لگا کہ یہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جیسے جیسے میں اپنے دوست کی باتیں سن رہا تھا ویسے ویسے غصہ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ صرف میرا ہی جرم نہیں تھا بلکہ اس نے اس بیچاری لڑکی کو اس کے گھر والوں کے سامنے بدنام کر دیا تھا۔
میرے دوست نے میرے سامنے ہاتھ باندھتے معافی مانگی کہ وہ تب بالکل نہیں جانتا تھا کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ اگر پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کرتا۔ جس دن سے اسے پتہ چلا تھا اس دن سے اسے یہ ندامت اور پریشانی کھا گئی تھی اور وہ کسی جان لیوا مرض کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکی بالکل پاک صاف ہے تو میں اب بغیر دل میں کوئی بات لائے اس سے شادی کر لوں، کیونکہ وہ لڑکی اس کے پاس اتنی دولت ہونے کے باوجود خوش نہیں ہے۔ تب پھر میں نے اپنے دل کی سنتے ہاں کر دی تو میرے دوست نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، تو میں نے کچھ عرصے بعد ایک بار پھر سے سب کچھ شروع سے کرتے اس لڑکی کو شادی کی ساری رسموں کے ساتھ اپنا بنا لیا تھا۔ میں جو بالکل مایوس ہو چکا تھا، اس کایا پلٹ پر اب اکثر حیران ہوتا تھا۔ اس میں سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی تھی وہ لڑکی بھی مجھ سے پیار کرتی تھی، مگر دل اس دوست کو لے کر اب کھٹا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں اب اس دوست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنی بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا تھا، جس کے ساتھ یہ سارا قصہ ختم ہو گیا تھا۔